اللہ علی آدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش کریں گے جن مومنین کے مرحومین کے نام لیے گئے ان میں اپنے مرحومین کو اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے حصے کی آج کی آخری مجلس آ پہنچی اور ابھی ہمارے برادر عزیز دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور شاید کچھ کم بھی رہ گئے ہوں۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں علی اکبر ناطق صاحب کو، کہ ماشاءاللہ ان کا کلام سن رہے تھے، لیکن بہرحال مجھے تو ایک چیز کی تسلی ہو گئی کہ مجھے کبھی کبھی شکایت ہوتی تھی کہ سب خاموشی سے مجھے سنتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ نہیں، انہیں بھی خاموشی سے ہی سنتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے آج اس ابتر پہ بھی بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ذہنوں میں سوال ہے نا کہ بارہا ہم ایک مختصر ترین جو آیت ہے، مختصر ترین تو خیر دوسری آیت ہے مدھامتان سورہ رحمان میں، لیکن بہرحال یہ بھی مختصر ترین سورہ کی ایک آیت ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے وہ تسلسل قائم کرنا ہے کل والا، کہ جب ہوا یہ کہ جب قیادت اور امامت انسان نے اپنے ہاتھ میں لے لی نا کہ میں بناؤں گا، وہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا۔ یعنی اللہ کے کام کو انسان نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہم بنائیں گے، یعنی ہم جمع ہو جائیں گے، ہم جمع ہو کر بنائیں گے جیسا بھی بنے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم جمع ہو کر، اور ہم میں بھی ساری امت نہیں تھی، ہم میں بھی ساری امت شامل نہیں، چند لوگ جن کے پاس جو بھی اختیار آ گیا، اس زبانی کی نہ سمجھے، آج کی بات سمجھ لیجئے، جس کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، چند لوگوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ ہم بنائیں گے۔ تو جب ہم بنائیں گے تو سارے مسائل کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں؟ یہیں سے، یہ میں اور ہم آئی اور اسے بیڑا غرق کیا، اور وہاں سے مسائل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، امتوں کے بھی، قوموں کے بھی، ملکوں کے بھی، سب کے حالات وہاں سے خراب ہونا شروع ہو گئے جب چند لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل، کہ ہم جو کہیں گے وہ صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب جب اگر ماضی یاد دلایا جائے تو کہتے ہیں کیوں گڑھے مردے اکھیڑ رہے ہیں، ہے نا؟ جب ماضی یاد دلایا جائے کہ بھئی ماضی میں بھی یہی کیا تھا آپ نے بھائی، یہ شروع ہو گیا تھا، بیڑا غرق ہو گیا تھا سارا، کہا چھوڑیے گڑھے مردوں کو، چھوڑیے، ابھی کی بات کیجئے، ایڈ ہاک بیس پہ سب کچھ جو ہے نا بری انداز میں چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جو کام اللہ کے ہیں جب انسان اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو کیا ہوگا؟ زوال پذیر ہو جائے گی، قوموں پر زوال آ جائے گا۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے نا؟ ہم آپ جانتے ہیں بہت احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں کہ احتیاط، اور آپ تک بات بھی پہنچ جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مجھے میں بہت زیادہ کھول کے ایسے باتیں کروں، مجلسی مجمع ہے ماشاءاللہ، سب سمجھ لیتا ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ادھر ادھر جانے کی، آرام سے بات کر لیتے ہیں ہم، سمجھ میں آگئی بات۔ تو ہوا یہ کہ وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، حالانکہ کسی ماضی میں بھی کسی نبی نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنے وصی کا اعلان نہیں کیا۔ یہ تو جانتے ہیں نا آپ کہ اس پر ہم نے عشرہ بھی پڑھا، خمسہ بھی، یہاں نہیں پڑھا کہیں اور پڑھا، بہرحال پڑھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا وصی مقرر کرے، وصی بھی اسے مقرر کرے گا جس کو اللہ بنائے گا کہ یہ آپ کے بعد یہ جانشین ہوگا۔ جناب ہارون کو بنایا، جناب ہارون کا انتقال ہو گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی جناب یوشع بن نون کو بنایا گیا، ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح جناب داؤد کے بعد سلیمان، جناب سلیمان کے بعد ان کا بھانجا
جناب آصف برقیہ، جس کو بھی آپ دیکھیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شمون کو بنایا، جناب شمون کو اپنا تو وسیع بنانے کا اختیار بھی نبی کو نہیں ہے، وسیع بنانے کا اختیار بھی نبی کو، دیکھیے سمجھ لیجئے گا بات کو، ابھی میں دلیلیں دے دیں گے نا ابھی آپ کے سامنے، ابھی آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے، وسیع بنانے کا اختیار بھی نبی کو نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے اور آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہوں، مولا بنانے کا اختیار بھی نبی کو نہیں ہے، نبی اپنی مرضی سے کسی کو مولا نہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، کیونکہ اگر نبی کی مرضی ہوتی تو میں آپ کو بتا دوں کہ نبی تو پہلے دن چاہتے تھے کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دوں، ہے نا، ذوالعشیرہ میں ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اچھا یہ بتائیے اس وقت اللہ کا رسول جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ نہیں جانتے علی مولا ہے؟ جانتے ہیں نا، پھر اعلان کیوں نہیں کیا؟ شب ہجرت جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اعلان نہیں کیا۔ بدر احد خیبر گنتے چلے جائیں، یہ موضوع پرانا ہے ہمارا، تو اعلان کیا نہیں کیا نا، کیوں نہیں کیا؟ جانتے ہیں کہ مولا ہے مگر پابند ہے وحی کے، اور یہ تو پھر اتنا بڑا مسئلہ تھا وصایت کا، وسیع بنانے کا، ولی بنانے کا، کہ یہ اللہ کا رسول اعلان کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اسی لیے اتنا اہم اعلان تھا کہ اللہ کا جب حکم آیا کہ اب اعلان کیجئے، جو بھیجا گیا اب اعلان کیجئے، اب ایسا وقت ہے کہ تعویل کریں گے، توجیہ کریں گے، معنی میں تبدیل کریں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مولائیت کے اعلان کو جھٹلا دے۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی مرضی سے نبی نہیں کر سکتا جب تک اللہ، ورنہ کتنے موقعوں پہ اللہ کے رسول کا دل چاہا ہوگا کہ میں اعلان کر دوں علی مولا ہے، معلوم تو ہے نا، پہلے دن سے معلوم ہے کہ علی مولا ہے، لیکن نہیں، جب تک حکم نہ آ جائے، سمجھے؟ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں دنیا سے، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم میٹنگ کریں آپس میں، میٹنگ کر کے ہم نے بنا لیا، جیسے ہم ماشاءاللہ راتوں رات میٹنگ کر کے ہم بھی تو بنا لیتے ہیں نا، ہے نا؟ میں اپنی بات میں کر رہا ہوں، یا بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہیں اور نہ لے جائیے گا، کہیں اور لے جائیں آپ کی مرضی، مجھے تو کوئی ڈر ہے نہیں، آپ کو جہاں مرضی لے جائیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم جب کیا کرتے ہیں، راتوں رات بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ ماننا ہے مانو، نہیں تو پھر جانتے ہیں نا آپ، ڈالا بار کھڑا ہوا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس اس اصول کے خلاف یاد رکھیے گا، فاطمہ کیا ہے 3 دن سے آپ کو بتا رہا ہوں میں، کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے اس باطل اصول کے خلاف آواز اٹھائی کہ رسول کا جانشین وہ ہوتا ہے جسے رسول بنا کے جائے اور اللہ کے حکم سے بنا کے جائے، مانے نہیں مانے، ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس وقت رسول کی بیٹی آواز نہ اٹھاتی تو آج یہ آوازیں بھی نہیں اٹھ رہی ہوتی۔ یہ اس معصومہ نے، جس کو آپ 19 سال کا کہہ لیجئے، کچھ لوگ 21 سال کا کہہ لیں، کچھ 23، جو بھی کہہ لو، 25 سے اوپر کوئی نہیں گیا، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ 19 سال کا سن مبارک تھا آپ کا، 19 سال کی ایک بچی ہی کہا جائے گا، لیکن چلیے خاتون کہہ لیجئے، کیونکہ ظاہر کہ حسنین کی مادر گرامی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مادر گرامی ہے، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی مادر گرامی، ایک 19 سال یا 21 سال کی خاتون قیام کر، اس کو قیام کہتے ہیں نا، قیام کر رہی ہے، اور کس وقت میں قیام کر رہی ہے، بعض لوگوں کو یہ جملے بڑے سخت گزر جاتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے مولانا آگے آ جائیں۔ یہ قبلہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب یہ ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا رضا داؤدانی صاحب پرسوں سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، انہی نے ہمیں جہاز سے پکڑا ہوا ہے، 35,000 فٹ پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہمیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سلامت۔ یہ بھی ظاہر ہے یہاں مجالس کے سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی خدمت گزاران مکتب ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد آل محمد۔ اجازت
اجازت ہے، کیونکہ مولانا کو بھی پڑھنے لے، مجھے ان کا وقت بھی معلوم ہے، اس وقت سے پہلے انشاءاللہ ہم ختم کریں گے تاکہ یہ اپنی مجلس میں وہاں پر پہنچ سکے. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. اب دیکھیے قیام، اور کس وقت میں قیام، یہ چند لفظ بھی لوگوں کی کانوں کو عجیب سے لگتے ہیں، کیونکہ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے. ارے صاحب یہ کیسے ہو جائے گا، ارے صاحب یہ کیسے ہو جائے گا، ارے مولا سے بھی آگے بڑھا دیا. او خدا کے بندو، میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر یہ 5 یا 12 یا 14 انوار مقدسہ ہیں تو اللہ نے کوئی گنتی نہیں پوری کی ہے کہ پنجتن 5 ہونے چاہیے، امام 12 ہونے چاہیے، معصوم 14. گنتی پوری کرنے کا مسئلہ تھوڑی ہے. نہیں، جس نور کی ضرورت ہے، ہر ایک کا اپنا ایک الگ الگ مقام ہے، الگ الگ ایک مقام. یعنی ایک تو سب ہے نا معصوم اولنا محمد کے تحت، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کل نہیں، اس کے علاوہ ہر ایک کا. اچھا یہ بتائیے کہ 5ویں امام کا لقب کیا مشہور ہے؟ باقر تو باقی نہیں ہے کیا؟ 6 امام صادق آل محمد تو باقی امام ہے نا؟ نہیں، ایک ایک کی پہچان ہے زمانے کے حساب سے، یعنی زمان و مکان جیسا تقاضا کر رہا ہے نا ویسا لقب ہے. کیونکہ سینکڑوں فقہ اور سینکڑوں امام وجود میں آ چکے تھے 5ویں امام کے زمانے میں، اس لیے ضروری تھا کہ ایک ہستی ایسی ہو کہ جو علوم کو شکافتہ کر کے دنیا کے سامنے لے آئے. اس لیے ایک آدمی ایسا ہو ان تمام فقہوں کے مقابلے میں کہ جس کے نام کا حصہ بن جائے صادق آل محمد. سمجھ میں آگے بہت سبھی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ایک پہلو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جہاں ساری دلیلیں ختم، سارے دلائل ختم، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کون سی دلیل دی کہ اب بات نہیں، مباحثہ نہیں، مناظرہ نہیں، مکالمہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں. اتنے دن تک ہوتی رہی بحث. بس اب میں وہ دلیل دینے جا رہا ہوں کہ میرے حبیب آپ کو گفتگو کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ درمیان میں آپ کے درمیان میں ہوگی، آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ یہ مقابلہ جیت جائیں گے، آپ یہ مباحثہ جیت جائیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ حجت بالغہ فاطمہ کی ذات ہے. اللہ، یعنی دلیل کو اس کمال تک پہنچانے والی ہستی کے جس کو کوئی چیز قطع نہ کر سکے. یعنی برہان بھی اس سے پہلے ہے، سب سے آخر حجت بالغہ، حق تک پہنچا دینے والی دلیل، وہاں تک پہنچا دینے والی دلیل. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے مولا عارفان کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ ہمارے یہاں، جیسے کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو، بڑے بڑے پیدا ہو گئے ماشاءاللہ. مشکل یہ ہے کہ پورے ملا نہیں ہے، نیم ملا ہے. پورے ملا ہو تو کبھی الٹی سیدھی گفتگو نہیں کریں. نیم ملا ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم نے بہت پڑھ لیا ہے نا. اعتراضات خاص طور پہ جو آدمی واقعہ بیان کر دیا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے مولا علی وہ صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر و خندق جناب، وہ نہیں نکل سکے گھر سے اور بیوی نکل آئیں گھر سے باہر. ہوش میں ہو، اپنی اوقات میں رہو. تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ ہے کون؟ فاطمہ وہ ہے جو معرف ہے 14 معصومین کی، جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں نحنو حجت الناس ہے، ہم لوگوں پر حجت ہیں. حجت علی الناس، ہم نحنو حجت اللہ علی الناس، نحن حجت اللہ علی الناس و فاطمہ حجت علینا. جس کے لیے معصومین یہ فرماتے ہوں کہ ہم تم پر حجت ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں دیکھ لو، بس ہم حجت ہیں، ہمارا وجود حجت ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے. اور ہم پر بھی حجت کون ہے؟ ہم پر حجت ہے ہماری جد طاہرہ فاطمہ. صلوات. یہ فدق کا مقدمہ نہیں، یہ حریم ولایت کا دفاع ہے جو فاطمہ زہرا کر رہی ہے، صدیقہ طاہرہ کر رہی ہے، تاکہ ایک ایک کے کانوں میں آواز پہنچ جائے. لوگ رو رہے ہیں گھروں میں فاطمہ کی آواز سن کر، لیکن سکوت اختیار کر لیا، ساتھ نہیں دیا حق کا. سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، اہل علم سے مراد علماء نہیں، جو بھی شعور رکھتا ہے،
جو بھی شعور، جو بھی علم ہونے کے باوجود سکوت اختیار کرنا کہ یہ مردہ لوگ ہیں، زندوں میں مردہ لوگ ہیں کہ ان کو حق معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد خاموش. تو مدینے کا عالم کیا ہو گیا تھا؟ سکوت، سب سکوت تھے. اب ایسے وقت میں کون کھڑا ہو؟ علی تلوار لے کے نکلے تو پہلے مرحلے میں دیکھیں آپ کو بتائیں، فیصلہ ہو گیا، جس کو جو ملنا تھا مل گیا، ہو گیا، 547 آ گیا، ٹھیک ہے. اب تو سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں ہے. گھبرائے نہ کریں، میں کہتا ہوں مجھے باتیں کرنے کی عادت ہے، بھگتتا بھی رہتا ہوں، اس کا سارا سلسلہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی. تو 547 آ گیا اور سب ہو گیا، سب ہو گیا. اب سب کچھ ہونے کے بعد ایک شخصیت آتی ہے جو باہر تھی اس وقت، مدینے میں نہیں تھی. وہ آئے غصے میں، کیونکہ اس وقت ان کے اختلافات چل رہے تھے، ہے نا. دیکھیے معصومین کی نظر آپ دیکھیے. آج کی سیاست میں آپ جانتے ہیں نا، ان مخالفتوں پہ کبھی بھروسہ نہ کیا کیجئے. یہ جو ایک دوسرے کی مخالفتیں کرتے ہیں نا، ان کا کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کل ایک ذرا سے فائدے کے لیے پھر ساتھ بیٹھے ہوں گے، پیٹ پھاڑنا بھی بھول جائیں گے، گھسیٹنا بھی بھول جائیں گے، پھانسی لٹکانا بھی بھول جائیں گے. یہ ہماری اوقات ہے سیاست کی، یہ ہماری سیاست کی اوقات ہے. بڑے ڈھیٹ بن کے کہتے ہیں، ڈھیٹ بن کے، اور سیاست میں تو سب کچھ ہوتا ہے. تمہاری سیاست میں ہوتا ہے، علوی سیاست میں ایسا کچھ نہیں ہے، حسینی سیاست میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی تھا. تو اس وقت وقتی طور پہ کیا تھا؟ مخالفتیں تھیں، اور اس مخالفت میں غصے میں وہ شخصیت آئی. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے بن گئے؟ یہ کیسے بن گئے؟ علی ہاتھ لائیے، تاریخ ہے. وہ ایسا ہوتا نا جب وہ FIR کٹوانے بھاگ رہے ہوتے، میں کہتا ہوں پہلے ٹھہر جا، سوچ لے کیا کر رہا ہے، کس کی FIR کٹوانے جا رہا ہے، کہ ابن خلدون کی نہ کٹ جائے، تبری کی نہ کٹ جائے، سیوطی کی نہ کٹ جائے. میں نے کہا اپنے عالمیوں کو ذرا دیکھ لے، پہلے بچا لے، اس کے بعد FIR کٹوانے جائیو. وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھ دیا میں نے. آپ نے یہ شعر پڑھ دیا FIR کٹ جائے گی. میں نے کہا اقبال کی کٹوائے گا، کیونکہ اس کو خود ہی نہیں پتہ علامہ اقبال کون ہے. یہ جائے گا تھانے میں، کہے گا علامہ اقبال نے ایسے ایسے کہا FIR کاٹو. تھانے دار کو بھی نہیں پتا ہوگا علامہ اقبال کون ہے، وہ بھی کاٹ دے گا علامہ اقبال کے خلاف FIR. پھر بعد میں کوئی بتائے گا بھائی 100 سال پہلے مر گیا، 90 سال پہلے مر گیا. اچھا 90 سال پہلے مر گیا، اچھا پتہ نہیں زندہ ہوتا تو پکڑ لیتے، اب تو مر گیا نا. تو ہمارا ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑا ہے، اتنے بڑے جاہلوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. لہذا میں تاریخی اشارے کر رہا ہوں. تاریخ، علی ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، مدینے کی گلیوں کو سواروں پیادوں سے بھر دوں گا. تو اگر اقتدار لینا مشکل تھا علی کے لیے، مشکل تھا. آج کی سیاست کیا کہتی؟ کر لو بھائی، اتنی بڑی سپورٹ مل گئی. وہ پیچھے والی سپورٹ سمجھ گئے نا، سپورٹ کو میں نے لمبا کیوں کیا، وہ والی سپورٹ، اتنی لمبی سپورٹ مل گئی تو بھائی اب تو کر لو. لیکن نہیں، علی ہے. علی کیا جواب دیا تھا ہمارے مولا نے؟ تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا؟ ایسے ہی تھا نا، یہی ہے نا. یا اب اس کے لیے علی چاہیے نا، اس جواب کے لیے بھی علی کے سوا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا. تو کب سے اسلام کا دوست بن گیا؟ یعنی لے سکتے تھے نا علی، لیکن لینے کے بدلے میں کیا دینا پڑتا؟ پھر اس کو دینا تو پڑتا نا کہ بھئی ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تم ہمارا ساتھ دو، کم سے کم کسی کمیٹی کا سربراہ ہی بنا دو. اب دیکھیں نا، میں کیا کروں، مجبوری ہے میری. میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاتا ہوں، نقطے خود بخود سامنے آتے چلے جاتے ہیں میرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسا ہوا، منع کر تو تلوار نکالنا مشکل تھا علی کے لیے. کون کہتا ہے حامی نہیں؟ ہزاروں حامی لے کر آ گیا وہ. لیکن علی کو یہ حامی نہیں چاہیے تھے، علی کو یہ مددگار نہیں چاہیے تھے. علی کا اعلان تھا واللہ لم یکن اللہ یرانی ان اتخذ المضلین عضدا. اللہ کی قسم، میرا اللہ مجھے اس حالت میں نہ دیکھے کہ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں. یہ ہے اتامرنی ان اطلب النصر بالجور،
کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں باطل کے ذریعے سے، جور کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر لوں؟ نہیں، جاتی حکومت جائے، ٹھوکروں میں علی کے تو تخت چلی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باطل کو ملا کے اور اپنے حق کے لیے لڑا جائے. باطل باطل ہے، ہر حال میں باطل ہے. اور بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں سب وہ ایک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے نا. یہ ہے معصوم کی نظر ہے. اب دوسری مثال اشارہ صرف دیں گے، جانتے ہیں آپ کیا کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے؟ جب ابو سلمہ خراسانی کے نام سے مشہور ہے وہ خط، حالانکہ ابو مسلم خراسانی نے نہیں بھیجا تھا، ابو مسلم خراسانی نے صرف زبانی جواب پیغام بھیجا تھا. یہ خط بھیجا تھا کیا نام تھا اس کا، ابو سلمہ خلال نے، جو ایک اور دوسرا، نہیں دو تھے نا یہ عباسیوں کے دو بڑے جنرل، دونوں کا بہت ہی برا حشر ہوا تھا، وہ اس پہ بھی ہم کبھی اشرا پڑھ چکے ہیں. ابو سلمہ خلال، یہ جو سلمہ خلال تھا، اس نے خط بھیجا تھا امام کو کہ ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے. اب آپ دیکھیے وہ مولا عارفان کا دور اور یہ چھٹے امام کا دور ہے نا، ایسا چھٹے امام کا دور. ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو آپ کا حق، بنی ہاشم کا حق واپس لینا چاہتے ہیں. اور جواب دینے والے کو جو خط لے کر آیا تھا، کیا کیا تھا امام نے؟ لے کے جلا دیا خط. وہ جو دیا جل رہا تھا اس میں رکھ دیا، جلا دیا خط. اس نے کہا کیا جواب دوں؟ کا دے تو دیا تجھے جواب، کئی جواب کیوں؟ معصوم جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے. لہذا کبھی کوئی ایسا فعل انجام نہیں پائے گا جس پہ تاریخ معاذ اللہ ملامت کرے. ایسا لہذا اب سمجھ گئے آپ کہ مولا عارفان کے سامنے یہ کہ گھٹنیوں چلنے والا اسلام ایسا نہ ہو کہ مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں اور یہ اقتدار کی جنگ کی نظر ہو جائے. اور جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے ہوگا، سارے مذہب ختم، آتے رہے جاتے رہے، سب ہوتا رہا، ٹھیک ہے نام چل رہا ہے. اقتدار کی لڑائیاں ہوتی نا، صرف وہ کہلاتی کہ اقتدار کی لڑائی ہوئی، جس کے پاس طاقت زیادہ تھی وہ جیت گیا. معصومین کا کمال تو چھوٹا لفظ ہے، مجھے اور کوئی کمال مل نہیں رہا، نہیں اعجاز کہہ لیجئے یا ان کی معراج. معصومین کی سیاست کی معراج یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اصول بنا کے دیے کہ ضروری نہیں کہ تلواروں سے جنگ کو جیتا جائے. تاریخ میں جنگیں ایسی بھی جیتی گئی ہیں، اس طرح سے بھی جیتی گئی ہیں کہ قیامت تک کے لیے باطل رسوا ہوا، اور ایسا رسوا ہوا کہ آج تک وہ نہیں چاہتا کہ وہ ذکر ہو. بھئی اگر آپ جیت گئے تھے تو ذکر سے ڈرتے کیوں ہو؟ اگر آپ جیت گئے تو آپ ان اذکار سے ڈرتے کیوں ہو؟ بھائی ہم وہی تو کہہ رہے ہیں جو آپ نے لکھا ہے تاریخوں میں، ہم کہیں ادھر ادھر سے لا کے پڑھ رہے ہیں کیا؟ وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ نے لکھا ہے، جو آپ نے کیا ہم سب وہی بیان کریں. پھر ڈرتے کیوں ہو؟ پھر کس لیے خوف؟ کیونکہ جانتے کہ جیتے ہم نہیں، جیت گئی تھی رسول کی بیٹی جب دربار میں بلایا گیا تھا، وہی اس کی فتح تھی. کچھ ملا؟ نہیں ملا. حکومت ملی؟ نہیں ملی. اقتدار ملا؟ نہیں ملا. لیکن معصوم کونین نے بتایا کہ دفاع کیسے کیا جاتا ہے. مولا عارفان کی میں نے آپ کو جو صورتحال بتا دی، مجبور میں نہیں کہتا، معصوم کبھی مجبور نہیں ہوتا. معصوم کے سامنے ہوتی ہے مشیت الہی. کیا ہوتا ہے؟ مشیت الہی. بعض دفعہ ہمارے پڑھنے والے بیچارے سبقت لسانی ہو جاتی، کہتے مجبور تھے امام حسن یہ ہو گیا، تو بھائی اس کو پکڑا نہ کرو، وہ سبقت لسانی ہے. سبقت لسانی بات کرنے میں کہہ جاتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مشیت الہی. کہ معصوم جانتا ہے کہ مشیت الہی جنگ کرنے میں ہے یا صلح کرنے میں. تو اب علی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس وقت تلوار نکالنی ہے یا نہیں نکالنی ہے؟ اگر علی تلوار نکال لیتے تو معصوم کونین کا وہ جہاد کیسے سامنے آتا؟ معصوم کونین کی وہ لڑائی، وہ قیام کیسے سامنے آتا جس کی آج ہم سارا سال یاد مناتے ہیں؟ اور اب عجیب لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. مجھے اپنے بچپن میں کبھی یاد ہے، جو میرے ہمسن بیٹھے ان کو بھی یاد ہوگا، کتنی مجلسیں ہوتی تھی بی بی کی، ذرا بتا دو مجھے بھائی. پشاور سے لے کے کراچی تک میں جانتا ہوں وہ اکا دکا ہوتی تھی بھائی. ہماری یہاں ایک امام بارگاہ ہے، وہ بیچارے ایک تھے انتقال کر گئے، بہت ہی نیک مومن انسان. وہ 5 مجلسیں کراتے تھے، پتہ نہیں کب 50 سال سے. ان 5 مجلسوں میں ملا کے 5 دن کے 100 آدمی ہوتے ہوں گے، کیونکہ میں بھی جاتا تھا. 10-12 آدمی بیٹھے ہوتے تھے، اکا دکا مجلس. لیکن جب سے وہی عزاداری کے ساتھ ہوا، جیسے یعنی عزاداری تو ساری ہی ہے محرم کے ساتھ کہ 10 دن میں ہو جاتا تھا کام ختم.
10 دن ہو گئے، پھر آرام سے اکا دکا مجلس ادھر ہو رہی ہے، 2 ادھر ہو گئی، 4 ادھر ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر چہلم کا جلوس، پھر چھٹی۔ 8 کے جلوس میں ناچیز نے شرکت کی ہے، 8 ربیع کے جلوس میں جاتا رہا ہوں، یقین مانے 150 سے آدمی زیادہ چپ جلوس کہلاتا تھا۔ کیا کہلاتا تھا؟ چپ تعزیہ۔ کیا کہلاتا تھا؟ چپ تعزیہ کی تاریخ میں بیان کر چکا ہوں، تکرار نہیں کروں گا، کیونکہ اس پر بھی ہمارے بعض بقراتوں کو پورے خطبے جمعے کے دے دیے۔ چپ تعزیہ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے دیا، مذاق اڑا کے، جب نہیں معلوم تو پوچھ لو نا۔ جب تمہیں تاریخ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، الف بے ہی نہیں معلوم ہے کہ اصطلاحات کیسے آتی ہیں، نہیں معلوم تو نہیں، مذاق اڑانا مقصد ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تھا، لیکن جو ہی زبردستی شروع کی، زبردستی لو بھئی، وہ 10 محرم کے بعد جو ہے، اس کے بعد بھی محرم ختم ہی نہیں ہوا، پھر 8 ربیع الاول تک ختم نہیں ہوا، اور مارنا پیٹنا شروع ہوا، اور دہشت گردی شروع ہوئی، 365 دن کی عزاداری ہو گئی۔ یہی ہوا بی بی کے ذکر کے ساتھ، کہ جتنا لوگوں نے چاہا یہ ذکر نہ ہو، تو کیوں؟ یہ ذکر کرنا آپ کی یا میری ذمہ داری نہیں ہے، کبھی خوش فہمی میں بھی نہ رہیے گا، یہ اللہ کا اور اہل بیت کا عہد و پیمان تو نہیں کہتا ہوں، وعدہ ہے آپس میں، وعدہ ہے کہ اللہ ان کے ذکر کو زندہ کرتا ہے۔ اور اب تو پوری دنیا میں ایسا ہو گیا کہ بھائی اب تو آپ کہاں دباؤ گے، یہاں دباؤ گے، وہاں اٹھا وہاں دباؤ گے، تو پوری دنیا میں ہو گیا نا، اب تو ہر جگہ آ گیا نا، سارا ذکر آ گیا۔ تو یاد رکھیے، حریم ولایت کا دفاع کیا۔ جانتی ہیں کہ اب ابو الحسن تلوار نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیوں؟ ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا میرے بابا کی شریعت۔ اور انہیں یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ خاتون جس کی آواز پڑوسی نے نہیں سنی نا، اور میں کل مثال دے چکا، ہماری یہاں روایت ہے ماشاءاللہ، بہرحال یہ روایت تو موجود ہے نا، کہ وہ نابینا والی شہید مطہری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ نابینا سے بھی آپ نے پردہ کیا، اور جواب یہی دیا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ نابینا ہے، میں تو نہیں ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں، ہے نا روایت۔ اس روایت پہ بات کی جا سکتی ہے، اس کی سند پہ بات کی جا سکتی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن مثال کے طور پہ مثال دینے کے لیے تو ہے نا یہ چیز، کہ وہ بی بی کھڑی ہو جائے مقابلے کے لیے، وہ رسول کی بیٹی، ان کو امید ہی نہیں تھی، انہیں کیا معلوم تھا، وہ تو جانتے تھے خاتون خانہ ہے، گھریلو خاتون رسول کی بیٹی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلی، یا احد کے مقام پہ نکلی تھی، جب احد پہ جانا پڑا تھا آپ کو، جب وہ سنی تھی کہ بابا زخمی ہیں، ان کو نہیں معلوم، لیکن جب وقت پڑا تو کیا ہوا؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ علی کی ذوالفقار، معذرت کے ساتھ جملہ برداشت کر لیجئے گا، کہ علی کی ذوالفقار سے زیادہ تیز دھار رکھنے والی وہ ذوالفقار ہے جو دربار میں لسان مبارک کی صورت میں فاطمۃ الزہرا نے کھولی تھی۔ پھر انہیں معلوم ہوا اس ذوالفقار کا کہ ان میں سے ہر ایک صاحب ذوالفقار ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اب سمجھ میں کہ قیام کیوں کیا؟ دفاع کرنا تھا، دفاع کیا، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے منصب کو وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس امامت اور قیادت کو، لہذا خطبات کی صورت میں محفوظ ہو گیا، قیامت تک کے لیے بحث مباحثہ جاری ہے۔ امامت انسان نہیں بناتا، امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہمارا کام ہے امام بنانا۔ جناب ابراہیم کو امام اللہ نے بنایا تھا، خود بن گئے تھے۔ قرآن ایک جگہ نہیں، اس پہ امامت پہ تو ہم یہاں بھی پڑھ چکے، کہیں اور بھی پڑھ چکے، ہم کتنے بار بتا چکے آپ کو کہ امامت اللہ کی طرف سے منصب ہے۔ ہاں قرآن مجید میں امام عمومی معنی میں بھی آیا ہے، یعنی پیشوا، رہنما، جیسے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً الْكُفْرِ، کفر کے جو پیشوا ہیں، رہنما ہیں، انہیں بھی امام کہا گیا۔ تو امام کا ایک معنی ہے کیا؟ عمومی، 3-4 معنی وہ سب ہم بیان کر چکے، مطلب پیش امام، ہمارے امام صاحب تو ہم ان کو امام ہی کہتے ہیں نا، کبھی امام معصوم تو نہیں کہتے، لیکن لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ امام، پیش امام بھی نہیں کہتے، بعض اوقات کہتے ہیں امام صاحب آگے چلیے نا، تو ہم خود بھی جانتے ہیں کہ بھی امام صاحب سے مراد ہے ہمارے بھی پیشوا جو ہمارے آگے چل رہا ہے، جو ہمارا رہنما ہے۔ اسی لیے علماء کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا، ارے فلاں کو امام خمینی کہہ دیا، وہ خدا کے بندو، 1000 سال پہلے یہ لفظ لگتا تھا۔ امام اتروش پہلا شیعہ عالم ہے جس کے نام کے ساتھ معصومین کے بعد امام کا لفظ لگا تھا۔ تاریخ میں اس پہ علماء کی تاریخ جو پڑھی تھی اس میں پڑھ چکا ہوں، ارے کوئی ایسی بات تھوڑی ہے،
لیکن سب کو معلوم ہے کہ جب امام معصوم کہا جاتا ہے تو فوراً قرینہ موجود ہوتا ہے. ادھر میں نے کہا امام علیہ السلام, ادھر درود کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. لہذا پورے خطبے میں, جو ہم 2 سال پہلے یہاں پڑھ چکے, پورے خطبے میں بی بی نے اپنے حق کا ذکر تو بہت آخر میں جا کے کیا ہے. آپ شروع سے جب دیکھیں گے تو حمد و ثنا, نعت, سارا کچھ کرنے کے بعد مولا کے فضائل اور مولا کی ولایت کا دفاع کیا ہے. بھئی فدق سے اس کا کیا واسطہ تھا, لیکن جانتی تھی بی بی کہ اب یہ تاریخ میں محفوظ رہے گا, محفوظ رہے گا کہ آواز اٹھائی گئی تھی. کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اگر ایسا تھا تو بولے کیوں نہیں, اگر یہ ولایت اور امامت اللہ کی طرف سے ان کا حق تھا تو بولے کیوں نہیں, آواز کیوں نہیں. مولا کو تو میں نے کہا نا محدود ہو گئے, مشیت کے تحت آپ نہیں نکل سکتے, نکلتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے تو مار کٹائی ہوتی ہے, تو چاہے جتنے بھی لوگ مارے جائیں اسلام چھٹی ہو گئی, فارغ ہو جاتا, وہ ادھر گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جاتا. وہاں پہ ابھی بھی تو آیا تھا تازہ. لہذا وہ مورچہ کس نے سنبھالا, وہ مورچہ سنبھالا ہمسر علی نے. اس ہمسر علی نے دربار میں جا کے ولایت پر خطبہ دیا ہے, ولایت کا دفاع جو ہم پڑھ چکے 2 سال پہلے, کیونکہ ظاہر وقت نہیں اجازت دیتا, بس آپ کو اتنا بتا دیں. اور کتنے علی کے جتنے فضائل تھے, یعنی احادیث جو تھی, روایات تھیں حضور کی, وہ سب بیان کرتی چلی گئی. بھول گئے, غدیر کو بھول گئے. کاش تم نے غدیر کو نہ بھلایا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا. اگر تم نے غدیر خم, کتنے دن پہلے کا اعلان تھا, غدیر خم کا اعلان تھا, کتنے دن کا اعلان تھا. تو اور خطبہ بھی کیسا محفوظ ہوا, صرف خطبہ نہیں, آپ کا مرثیہ تک محفوظ ہو گیا. اب وہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی میں جواب دینا چاہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے, دروازہ گرا تھا, پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اچھا خدا کے بندو, جو عربی ادب کی تاریخ میں کسی اور ملک میں تھا, نام مصلحتاً نہیں لینا چاہتا, تو ایک پروگرام آ رہا تھا, علمی پروگرام, عربی سکھا رہے تھے. وہ یقین مانے میری بات کا, گزارے اس زمانے میں میرے پاس نہ موبائل تھا, وہ موبائل تھا ہی نہیں اس زمانے میں, خیر بہرحال وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا, تو وہ ضرب المثل کے طور پہ شعر لایا تھا, یہی شعر کہ جیسے کہ دختر رسول نے فرمایا تھا, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا. یہ میں حیران ہو گیا, اس نے حوالہ دیا اردو عربی ادب میں کہ ضرور, یعنی اس شعر کو مثال کے طور پہ پیش کیا, تو کہاں سے ہٹائیں گے, کیسے ہٹائیں گے. تو اب مجھے بتائیے کہ معصوم مبالغہ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ, یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی کبھی, اب میں لفظ بھی میرے منہ سے نکلتے, میری زبان کانپتی, کس بھی بیانی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں کر سکتا نا. تو جب معصومہ فرما رہی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا, تو کوئی مجھے سمجھا دے کہ وہ کون سی مصیبتیں. میں مصائب پہ نہیں آیا, ابھی میں ایک بات پیش کر رہا ہوں. آخر کچھ تو ہوا جس کے لیے آپ فرما رہی کہ روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں. یہ 75 دن یا 95 دن کی بات ہے نا, بس یہی ہے نا, 13 جمادی الاول یا 3 جمادی ثانی, 75 دن یا 95 دن میں ہوا کیا کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی. اور وہ دیکھیے, یہ بھی اب اس جملے کی بھی وضاحت کر دوں, وہ جو میں نے کہا کہ مبالغہ بھی نہیں کرتے. دیکھیے ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے برادران کی روایت ہے, ہوگی ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں, لیکن وہاں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور اب تک میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے آج سے 55-56 سال پہلے کی, جب میں بالکل چھوٹا سا تھا. رمضان ختم ہوتے تھے, وہ توتیوں کا زمانہ تھا, بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر نہیں لگے ہوتے تھے ٹانگوں پہ, اس پہ اعلان ہوتا تھا, بڑوں بزرگوں کو یاد ہوگا, تو وہ اس پہ اعلان ہوتا تھا. تو رمضان کی آخری تاریخ قبلہ جب آتی تھیں, یعنی 27-28 سے مسجدوں کے ہمارے برادران وہ تانگے لیتے تھے کرائے پہ, ان پہ وہ توتیاں لگاتے تھے اور اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے نا. مطلب وہ رمضان ختم ہو رہا ہے, چندہ وندہ, غربت کا زمانہ بھی تھا, کوئی ایسے پیسے کی ریل پیل تو تھی نہیں. تو اس میں ایک روایت, اور میرے آنسو بھی نکل آتے تھے حالانکہ میں چھوٹا سا تھا, جب وہ پڑھتے تھے ہمارے اہل سنت برادران, وہ روایت پڑھتے تھے کہ عید کا واقعہ پڑھتے تھے کہ عید نزدیک آ رہی تھی, مدینے میں تیاریاں ہو رہی تھی عید کی. دونوں شہزادے گھر میں آئے اور اپنی والدہ گرامی سے کہا کہ مادر گرامی سب تیاریاں کر رہے ہیں, نئے کپڑے, نئے جوتے, جیسے ہوتا ہے بتائیں کہ سب تیاریاں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہم عید پہ کیا پہنیں گے. تو معصوم کونین نے فرمایا کہ بیٹا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں, آپ کے کپڑے وہ لیتا آتا ہوگا. اب کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بچوں کو بہلانے ہی کے لیے صحیح, لیکن بات تو کی,
ہے نا. ابھی آپ کو حل کر دیتے ہیں مسئلہ. کسے کہتے ہیں صدیقہ طاہرہ؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسے ہی ہے نا, بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ بظاہر یہی ٹھیک ہے, بعد میں آگے جنت سے سب کچھ آگیا, لیکن بظاہر تو ایک جملہ کہا نا آپ نے, ایسا جملہ کہا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کہ ہاں ہاں آپ کے بچے کپڑے تیار ہونے, کپڑے آ جائیں. لیکن یاد رکھیے ایسے نہیں ہے صدیقہ کا لقب مل جاتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ کے جملے ختم ہوئے اور دق الباب ہو گیا. کون؟ انا خیاط الحسین حسنین. یہی ہے نا, یہ ان کی روایت پڑھ رہا ہوں بھائی. آپ مانے نہ مانے, مجھے آپ سے بحث ہی کوئی نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں اپنے برادران کی روایت. کیا آواز ہے؟ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. تو فرشتہ ہی آیا تھا نا. جب میں کہتا ہوں جبرائیل نے جھولا جھلایا تو بھاگ رہا ہے, فرشتے کی توہین ہو گئی, FIR کاٹو. اور جو تو لکھ رہا ہے اس کی FIR تو کٹوا دے پہلے. کیا کہا فرشتے نے آ کے؟ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں, کپڑے لے کر آیا ہوں. جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ صدیقہ ہے, طاہرہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ بہلا نہیں رہی بچوں کو. ادھر لفظ ادا ہو رہے تھے, ادھر حقیقت میں ڈھل رہے تھے. اب سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ لفظ ادا ہو رہے تھے اور حقیقت میں ڈھل رہے تھے. کیوں؟ مشیت نے لقب دیا ہے صدیقہ کا, میں نے, تم نے نہیں دے دیا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے, تو پہلا دفاع جو کیا ہے حریم ولایت کا, وہ ظاہر کے تفصیلی مضمون کچھ باتیں بیان کر چکے آپ کے سامنے. وہ معصوم کونین نے رقم ہو گیا تاریخ میں. اس مقام پر, وہ مقام کیوں مقام فاطمہ اتنا بلند ہوا جو کل ہم نے بتایا تھا؟ کہاں تک گیا مقام؟ اس لیے کہ جہاں پر مولائے عارفان کو مشیت اجازت نہیں دیتی نکلنے کی گھر سے, وہاں دختر رسول نکل کر دفاع کرتی ہے حق کا, تاکہ قیامت تک کے لیے ثابت رہے کہ نہیں, جب اپنے حق کا دفاع کرنا ہو, ملے یا نہ ملے, احتجاج ریکارڈ کراؤ. ریکارڈ میں رہنا چاہیے کہ ہم نے احتجاج کیا تھا, ورنہ کل یہ کہیں گے آپ نے مانگا ہی کب تھا, آپ نے طلب ہی کب کیا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ احتجاج ریکارڈ کرنا لازمی ہے, ورنہ آپ کا حق ہے ہی نہیں. سمجھ, آپ نہیں بولے تو آپ کا حق ہی نہیں. سکوت ختم. سکوت والوں کے لیے کچھ بھی نہیں. سکوت والوں کے لیے کل میں نے کہا کہ میت بین الاحیاء, یہ زندوں کے درمیان میت ہے, خاموش پڑا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے ہو رہا ہے, چلو ہوگا تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے. ورنہ کہا ہے افسوس, عورتوں پہ ظلم ہو گیا, بڑا افسوس. بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی, بڑا افسوس, ہے نا. یہ سب ہوتا ہے نا. لیکن یہ معصوم کونین نے بتایا, اور بچیوں کو ساتھ لے کر گئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بچیوں کو ساتھ لے کر گئی تھی. کیوں؟ یاد رکھیے اصول, جہاں کہیں انسان کو تھوڑا سا یہ شبہ ہو نا کہ یہاں جانے سے میری توہین ہوگی, جا رہا ہوں جہاں, وہاں یقین جانیے اپنے بچوں کو نہیں لے کے جاتا. اصول ہے. کیوں؟ میرے بچوں کے سامنے میری توہین نہ ہو, ہے نا ایسا. اور میں اکثر قرض کے معاملے میں یہ بات تکرار کرتا ہوں ہمیشہ, ہر جگہ یاد دلاتا ہوں, خدا کے لیے کوئی تمہارا مقروض ہو, کبھی اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے شور نہ کرنا, نہ کرنا. آپ کو نہیں معلوم اس پر کیا گزرتی ہے. اندر اس کے بچے ہوتے ہیں نا, اس کی بیوی بچے ہوتے, بیچارہ گھبرا کے باہر نکلتا ہے, ہاتھ پکڑ کے آپ کو دور لے جائے گا, دور آ جاؤ, یعنی میری بے عزتی کرنی ہے تو وہاں کر لو, میرے بچوں کے سامنے نہیں. مجبور ہوتا ہے نا بیچارہ. تو کبھی بچوں کے سامنے کسی کی بے عزتی نہ کرو, اس کے بچوں کے سامنے. ہاں یہ ہمارے ظالم لوگ ہیں کچھ, جو نہ بچوں کو دیکھتے ہیں نہ بچیوں کو دیکھتے ہیں. بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو بالے سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹتے ہیں. بچوں کے سامنے ان کے گھروں میں گھس کے ان کے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب قسم کے انسان کہوں میں ان کو, کیا کہوں, یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ہم تو اپنی زندگی گزار چکے, اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم تو نکلتے یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ اب گھر واپسی ہے ہی نہیں بھائی,
مر کے ہی جانا ہے، تو اب اس لیے کوئی بات دل میں ہم رکھتے نہیں، اس لیے ہر بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن معصومہ لے کے گئیں، دونوں بچیوں کو ساتھ لے کے گئیں، چاروں بچوں تھے لیکن دونوں بچیوں کو ساتھ لے جانا کیوں؟ طریقہ سکھا رہی ہیں۔ آج بھی جو واقعی جن کے پاس تھوڑی سی بھی غیرت ہے، جب وہ دوسروں کے بچوں کو بلاتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں احتجاج میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے بچوں کو، یہ مباہلے کا سبق ہے بھائی، مباہلے کا سبق ہے اپنے بچوں کو لے کر آنا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو ہو رہا ہے، اپنے بچے امریکہ، برطانیہ، لندن، کینیڈا، ادھر تو بھائی تم نہیں آنا، ادھر حالات خراب ہیں، ادھر ہے نا دوسروں کے بچے مروانے کے لیے، یہ مروانے کے لیے بہت ہیں، ان کو لے آؤ قربانی کے نام پہ۔ لیکن جو مباہلے والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اگر دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تو اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں تاکہ کوئی اعتراض کی انگلی نہ اٹھے ان کے اوپر، کیونکہ جیسے سب کے بچے ویسے میرے بچے اپنے ماں باپ کو لے کر آتے ہیں۔ میں بڑائی کی غرض سے نہیں کہہ رہا، میں باخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں تو تھا بھی نہیں گھر میں ایک بار جب ایسا احتجاج ہو، میری والدہ ویل چیئر پہ گئی احتجاج میں، خود گئی کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے، میں نہیں تھا کراچی میں، مجھے بھی بعد میں لوگوں نے کہا آپ کی والدہ 3 دن احتجاج میں بیٹھی رہی آ کے ویل چیئر پہ۔ خدا نہ کرے، اللہ میرا گواہ ہے کہ میں کسی بڑائی کی اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے فخر ہے نا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ خدا کا شکر ہے اگر میں کسی لوگوں سے کچھ کہتا ہوں تو کم سے کم میرے گھر والے میری لاج رکھ لیتے ہیں، میری عزت رکھ لیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں بچیوں کو لے کر گئے؟ یہ تو میں نے ویسی عام سی وجہ بتائی، اصل وجہ کیا تھی؟ جانتی ہے معصومہ کے حق نہیں ملے گا، معلوم ہے، لیکن خطبہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 4 سال کی، 5 سال سے زیادہ کا سن نہیں ہے دونوں بچیوں کا، وہ غور سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، ہے نا، لہجہ اتار رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لے کر آئی تھی کہ میری بچیوں 2 باتیں، پہلی بات حق کے لیے آواز اٹھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خاتون ہو یا مرد ہو، عورت ہو بچہ ہو، حق کی جب بات آئے گی تو میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گی ساتھ، کیونکہ حق کی دفاع کرنا ہے، حق کی بات کرنی ہے۔ دوسری بات، جانتی ہیں کہ میری بچیوں کو بھی یہ موقع دنیا کے سامنے پیش آئے گا خطبے دینے کا، تو میری بچیوں میرے لہجے کو اتار لو اپنے اندر، کل تمہیں بھی خطبے دینے ہیں۔ ابھی مصائب پر نہیں، 2 جملے اور کہیں گے آپ سے، پھر اس کے بعد منزل کی طرف آئیں گے۔ ابھی تو ہم نے ایک مطلب کو پورا کیا، سمجھ میں آ گیا کہ کیوں لے کر گئے معصوم، قیامت تک کے لیے بتایا ہے، بہادروں کو، بہادر ماؤں کو سبق دیا کہ جب حق کے لیے بات آ جائے تو خبردار ایسا نہ کرنا کہ دوسروں کے بچوں کو گھروں سے نکالنا، اپنے بچے آرام سے نہیں، جو سب کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ وہ سب کے ساتھ، ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اب آئیے، ابتر، یہیں سے میں ابتر کا لے کے جاتا ہوں۔ اولاد زہرا کو اپنے خیال میں قتل کر دیا کربلا میں، اپنے خیال میں 4 اور 5 امام بچے، 5 امام چھوٹے سے تھے نا، اپنے خیال میں تو انہوں نے بالکل انتقام لے کے ختم کر دیا۔ ابتر کہتے کسے ہیں؟ ابتر کے معنی آپ کو بتا دیتے ہیں، بہت مختصر وقت ہے، بس ہم گھڑی مسلسل دیکھ رہے ہیں، ختم کر دیں گے 5-10 منٹ میں بات کو۔ ابتر اصطلاحاً کہتے ہیں اس مرد کو جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، یعنی بیٹا، اصطلاحاً۔ لغوی معنی اس کا اچھا نہیں ہے۔ ابتر کا معنی ہے دم بریدہ، ایسا جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ تو عرب مذاق اڑانے کے لیے، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، اس لیے معنی بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ابتر کا معنی کوئی تانا، کوئی معمولی تانا نہیں تھا رسول کے لیے۔ تو عرب ابتر کسے کہتے تھے؟ جس کی نسل آگے چلنے والی نہیں، نسل منقطع ہوگی نا، مقطوع النسل کو، مقطوع النسل کو وہ کہتے تھے ابتر۔ تو حضور کو وہ کیا کہتے تھے؟ کیونکہ بیٹا نہیں تھا اور جو ہوتا تھا وہ انتقال کر جاتا تھا، تو ابتر کہتے تھے۔ اور یہ ابتر کا تانا رسول کو ان پتھروں سے زیادہ اذیت پہنچاتا تھا جو ان پتھروں کے اندر آپ غرق ہو گئے تھے طائف کی وادی میں، اس سے زیادہ، پڑھ لیجئے گا آپ، سب سے زیادہ اذیت جو چیز پہنچاتی تھی نا رسول کو، نہ ام جمیلہ کا کوڑا پھینکنا، نہ طائف کی وادی میں پتھر کھانا، نہ شعب ابی طالب کی سختیاں، کچھ نہیں،
سب سے زیادہ جس سے اذیت ہوتی تھی اللہ کے رسول کو ابتر کے تانے سے. کیوں؟ اس ابتر میں میں نے بتا دیا کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں نا. یہ ضروری تھا آپ کے بتانے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ابتر ہے کیا. یہ ابتر کا تانا تھا. تو پروردگار نے یہ جو چھوٹا سا سورہ ہے سورہ کوثر، حالانکہ کیا چھوٹا سا سورہ کہاں ہے بھائی، اس میں تو پورا قرآن ہی جمع ہے، سب کچھ جمع ہے. لیکن بہرحال سوروں کے اعتبار سے تین آیات کے 3 سورے ہیں، مگر ان میں بھی جو مختصر ترین الفاظ ہیں وہ اس میں ہیں. سورہ کوثر میں ایسے ہی ہے نا، سورہ کوثر میں. تو پروردگار نے پوری سورہ کوثر پہ تو بات نہیں کریں گے، وہ ہم خمسہ کبھی پڑھ چکے. اے میرے حبیب، آپ کا دشمن ابتر ہے. آپ کا کیسے ابتر ہے بھائی؟ عاص ابن وائل کا زیادہ تر نام ملتا ہے اور اس کے بیٹے کا نام ملتا ہے کہ یہ تھے، اور وہ ایک چند لوگ تھے جو تانا دیتے تھے. ان میں سے ایک کے 12 بیٹے تھے. پڑھ لیجئے انصاب الاشراف. کسی کے 10 بیٹے تھے، کسی کے 8 بیٹے تھے، کسی کے 12 بیٹے تھے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کا دشمن ابتر ہے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کا دشمن ابتر ہے. کوئی اتنے بیٹے تھے. کربلا میں جتنے بھی تھے ملعون، کیا اس نے سب کو مار دیا امیر مختار نے؟ پہلی بات تو کہ سب کو مارا نہیں، 6,000 7,000 8,000 جتنے ہوا. تو کیا ان کے بچوں کو بھی مار دیا؟ بچوں کو تو نہیں مارا. تو ان کی نسلیں ہیں نہیں ہیں؟ ہیں نہیں ہیں؟ وہ آگے چلیں کہ نہیں چلیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نشانیہ کا ہو الابتر ہے. حبیب اطمینان رکھیں، آپ کا دشمن ابتر ہے. دشمن ابتر ہے نا. اولادیں ان کی ہیں، دنیا بھر میں ہیں. لیکن ابتر کا معنی کیا بتا سمجھ میں آیا؟ مقتون نسل. جو حضور کو مقتون نسل کہتے تھے، ابتر کہتے تھے. اولاد رسول فاطمہ کی اولاد کو اللہ نے پوری کائنات میں اولاد رسول پہچان بنا دی. ایسی پہچان بنی کہ لوگ جو نہیں تھے وہ بھی بننا شروع ہو گئے. ہم نے تو کمیٹی بنا دی تھی کراچی میں 4 آدمی کی. تو آ جاؤ بھائی، آؤ ہم سے سند لے جاؤ، ہم پوری گواہی دیں گے، ہمارے سامنے بنا ہے. کیا کرتے بھائی؟ پھر بنے جا رہا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم سے سرٹیفکیٹ لے جا، جو پوچھے گا ہم بتائیں گے بھائی یہ پکا سید ہے کیونکہ ہمارے سامنے بنا ہے. اب جب سامنے بنا ہے تو بات ختم ہوگی گواہی. دیکھیے بات ایک ہے، لیکن کبھی انسان کو اپنے باپ دادا کو بدلنا نہیں چاہیے بھائی. اپنی ذات بدلنا، اپنا باپ بدلنا ہے نا. کتنا بڑا جرم ہے یہ، سوچا ہے کبھی؟ کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ. چاہے حج کر رہا ہو، 50 حج کر لے، سب کر لے، تو بھائی سید نہیں ہے. کیوں لکھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ یعنی تو نے اپنا باپ بدل دیا. یہ اس سے بڑی کوئی اور گالی ہے جو تو خود اپنے اوپر لے رہا ہے. یعنی اس سے بڑی کوئی گالی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو گالی ہے جو تو اپنے اوپر لے رہا ہے. لہٰذا ہوشیار رہا کیجیے ایسے لوگوں سے. ماشاءاللہ ہاں وہ الگ ہیں، وہ کچھ جمعراتی ہیں، کچھ علاقائی ہیں، کچھ یہاں کے، کچھ وہاں کے. ہمیں بھی ملے ایک صاحب کہتے میں کیا کروں، لوگ کہتے مجھے تو شاہ جی کہتے میں نے کہا اچھا. کہتے میں نہیں کہتا، نہ میں لکھتا ہوں، مگر وہ مانتے ہی نہیں. ارے ہمارے دوست ہیں بہت سارے، یقین مانے بیچارے بڑے مومن نیک انسان ہیں، اور کبھی بھی وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہتے. پورا علاقہ ان کو وہ ایک سے کہتا بھائی میں سید نہیں ہوں. لیکن ہے ایسے بھی مومن اور ایماندار لوگ ہیں کہ کبھی بھی اپنا نہیں. خیر، تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آل رسول ہے پہچان. اگر سیدھا مجھ جیسا جاہل بھی حساب کرے، اگر نسلوں کو الگ الگ کیا جائے نا، تو یاد رکھیے گا کہ کائنات میں سیدہ سے زیادہ اولاد کسی کی ہے ہی نہیں. یعنی نسلوں کو اگر الگ الگ شمار کیا جائے نا، تو اتنا قتل عام، اتنی قربانیاں، کئی کروڑ شیعہ قتل کر دیے گئے. یہ بھی احتیاط سے بتا رہا ہوں، 1400 سال میں 1,20,00,000 تو بھائی گزشتہ 60 سال میں ہو گیا. ابھی میں انگلی پہ گن کے بتا سکتا ہوں آپ کو. 1,20,00,000 ابھی شہید ہو گئے 50-60 سال میں. عراق میں، ایران میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، نائجیریا میں 1,20,00,000 ابھی. اور اس نے کتنے مارے تھے اس زمانے میں؟ حجاج نے 1,20,000. آبادی کا ریشو کیا ہوگا بھائی؟ کتنا بڑا تھا عالم اسلام؟ عراق، صرف عراق صوبے میں مارے تھے اس نے. عراق صوبہ تھا اس وقت. عراق صوبے میں اور حجاز میں 2 صوبوں میں اس نے مارے تھے 1,20,000 بھائی. اس زمانے میں آبادی کتنی تھی؟ لیکن اللہ نے کتنی برکت دی؟ کتنی برکت دی؟ خیر کثیر. یہ خیر کثیر، میں خیر کثیر دے رہا ہوں آپ کو. آپ کا دشمن ابتر ہے. یہی ہے نا مقتون نسل. اسی کو کہتے ہیں نا جس کی نسل ہو. اب مجھے بتاؤ
ان سب کے بیٹے 10 بیٹے 12 بیٹے 20 بیٹے 4 بیویوں سے ہوں گے اور ان کے پوتے پوتے ہوں گے نہیں ہوں گے ہیں؟ کسی میں آج جرت ہے جو اپنا شجرہ شمر سے جوڑ دے؟ بتا دے بتا دے. کسی میں ہے کہ میں عمر سعد کی اولاد ہوں؟ کسی میں ہے کہ میں یزید سے میرا شجرہ جڑتا ہے؟ یہ ہے مقتون نسل کہ جاننے کے باوجود ہمت نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کے نام بتا دیں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے. ان سب کی اولادیں ہوں گی لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے. شجرہ تو جوڑ دے. ہماری ضد پہ نام تو رکھ لیتا ہے، اچھا رکھ لے نام. تھوڑے عرصے کے بعد تیرے بچے تجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ میرا نام یہ کیوں رکھا تھا اس نے. اسکول میں بھی جاتا ہوں تو لوگ یہی نام لے کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مجھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس میں نے بیان کو سمیٹ دیتا. تو فاتح مباہلہ کون؟ فاطمہ کی ذات. اب ایک روایت پہ ختم کریں گے مصائب سے ربط دینے کے لیے. خمینی بشکن سے روایت ہے. وہ خمینی جسے دنیا نہیں جانتی، وہ خمینی جس کا نام آئے تو بعض لوگوں کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ جانتے نہیں، معذرت کے ساتھ پہچانتے نہیں. ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، اگر عاشق حسین نہ ہوتا نا خمینی تو یہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا تھا. اتنا بڑا عاشق حسین تھا، اتنا بڑا عاشق اہل بیت تھا. اگر میں اس کا نام لیے بغیر یہ روایت پڑھ دیتا نا تو لوگ کہتے پتہ نہیں کہاں کہاں کی اڑاتے ہیں مولانا، پتہ نہیں کہاں کہاں کی لے کر آ جاتے. سنیں، انسان امامت اور انسان کامل، یہ درس پورے چھپ چکے، اردو میں بھی ہیں، آپ کی کتاب یہاں لائبریری میں بھی ہے. میں نے آپ ہمیشہ کیا کہتا ہوں، کل بھی کہا کہ حوالہ وہ دوں گا جو آپ کو آسانی سے مل جائے. ایسا نہیں کہ آپ جا کے ڈھونڈیں کو کتاب کہیں نہیں. اسی لائبریری امام صادق لائبریری میں نکالیے گا، لیکچر ہیں جو چھپ چکے. اس لیکچر میں ایک لیکچر ہے 20 جمادی الثانی کا. اور لیکچر کس کو دے رہے ہیں، سبق کس کو دے رہے ہیں جانتے ہیں؟ میں آپ نہیں بیٹھے ہوئے، مجتہدین نیچے جو بیٹھنے والے ہیں وہ خود مجتہد ہیں. ان میں درس دیکھ، اس میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں بی بی کی فضیلت کا. خدائی قسم عجیب ہے وہ نقطہ. کہتے ہیں بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے، جس کی چھت نہیں ہے. حالانکہ بیت فاطمہ پورا کورڈ ہے، جو میں نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے اور اب تک اس کے مشاہدہ بھی کیا. لیکن شاید ممکن ہے اس زمانے میں ایک گوشہ ایسا رہا ہو. لیکن میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے. اس گھر کے مکی اس گوشے سے عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں. علی کا گھر نہیں کہہ رہے ہیں، علی کا گھر نہیں کہہ رہے. کس کا گھر کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ عظمت نوٹ کی معصومہ کی کہ رسول نے بھی کہا تو بیت فاطمہ کہا، علی نے بھی کہا تو بیت فاطمہ کہا، تاریخ میں جس نے کہا بیت فاطمہ کہا. اس سے عظمت کا اندازہ ہو گیا. کبھی اس پہ یاد دلا دیجیے گا تو پڑھ دیں گے ایک الگ مجلس کے کیوں بیت فاطمہ کیوں. بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، اس کا چھت نہیں ہے. اس گھر کے مکی کون ہے بھائی؟ یہی ہے نا، علی فاطمہ حسن حسین. یہ عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی عرش ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کشف حجاب ہے. ایک نور ہے جو مسلسل عرش سے آتا ہے اور جا رہا ہے. ملائکہ ہے، ملائکہ عرش سے آ رہے ہیں اس گھر میں اور جا رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یہ سلسلہ آج تک ٹوٹا نہیں. یہ سلسلہ آج تک ٹوٹا نہیں، مسلسل. یعنی کھربہا کرب فرشتے اور جو ایک بار آ کے جا چکا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آیا. آج تک اس کا نمبر. کہ بیت فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا مختلف الملائکہ، کیوں کہا؟ اب سمجھ میں آیا کہ مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. یعنی ملائکہ طواف کر رہے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں. بیت فاطمہ کی ملائکہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے.
یہ سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں. یہ عظمت فاطمہ بتا رہا ہے. وہ شخص جس شخص کو لوگ شیعہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو عقل دے، اللہ ان کو شعور دے، اللہ ان کو سمجھ دے. سوائے دعاؤں کے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. آج وہ دور نہیں آ گیا رہبری کو کمزور کرنے کے لیے کہ جب مار نہ سکو تو شخصیت کشی پہ آ جاؤ. کل میں نے بتایا تھا نا کہ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ شخصیت کا قتل، ٹرور. ختم کر دو اس کو. نہیں تو بے شخصیت. مولا عارفان کے مثال دے دی میں نے آپ کو پرسوں. کیسی شخصیت کشی؟ اب کیا کیا؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے پورے سامراج کو ناکوں چنے چبوا دیے. ایک بوڑھے نے. میں تو اس کو بوڑھا بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں 86 سال کا کڑیل جوان. اور ایک نہیں، 2. خبردار جو کبھی شک کا شکار ہو جانا ان کے بارے میں. دونوں علی ہیں، وہ علی سیستانی ہو یا علی خامنہئی ہو. اس معرکے میں یقین رکھنا ہے میری بات کا، اس معرکے میں یقین رکھنا کہ ان دونوں نے وہ کردار ادا کیا تھا کہ پورا سامراج ہل گیا تھا. جو یہ سمجھتا تھا نا کہ نجف کا الگ ہے، قم کا الگ ہے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جب دین پر وقت پڑے گا تو باقر الصدر بھی ایک ہے، خمینی بھی ایک ہے، سیستانی بھی ایک ہے، خامنہئی بھی ایک ہے. اور آپ سب کے سامنے فتاوی، آغا سیستانی کے فتاوی بھی اور سب آپ کے سامنے. مرجعیت ہے، مرجعیت مذاق نہیں ہے. لہذا شخصیت کشی اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر دو، مرجعیت کے خلاف کر دو. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. ان قریب اپنا مال خرچ کریں گے. کرنے دو. قرآن کہہ رہا ہے، کہتا ہے پھر حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے. اس لیے ہم جیسے لوگ کبھی نہیں گھبراتے، نہ کبھی ہمارا یقین ڈاواں ڈول ہوا. خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے یقین ڈاواں ڈول نہیں ہوا ہمارا. اور دعا بھی یہ پروردگار آخری سانس تک ثابت قدم رکھنا. یہ آنی جانی چیز ہے، مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. موت سے جو ڈرتا ہے نا وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے. الحمدللہ ہمیں معلوم ہے موت آنی ہے، اور ہمیں یقین ہے پتہ نہیں کب آ جائے. ابھی آ جائے گی، وہ پتہ نہیں موت کا. لیکن سرخرو جائیں گے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، گھٹنے نہیں ٹیکے، سر تسلیم خم ہم نے نہیں کیا. تو اس رہبری کے خلاف پوری دنیا میں، کل میں نے مثال دی تھی نا کہ سب سے پہلے CNN اور BBC چیخا تھا، اور یہ تو رات کو حجت الاسلام تھے، آیت اللہ کیسے ہو گیا؟ ارے تجھے کیا ہے؟ نہیں BBC کو کیا تھا؟ سب سے پہلی لائن بتا رہا ہوں، تاریخی ریکارڈ رکھیے گا، میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اس کا. سب سے پہلے BBC اور CNN نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، لو بھائی وہ تو کل تک حجت الاسلام تھے، آج آیت اللہ کا. اچھا تمہیں کیا؟ ہم نے تمہارے پاپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ 13 سینئر کو چھوڑ کے تم نے 14ویں جونیئر کو کیوں بنا دیا؟ ایسے ہی ہوا نا. ابھی جو پاپ بنا ہے اس سے اوپر 13 سینئر ہیں، تو 13 سینئر کو چھوڑ کے تم نے 14. اب ہمیں کیا، تم جس کو بناؤ بھائی، تم 15 سال کے بچے کو بنا دو، ہمارا کیا کام ہے بھائی؟ تمہارا کام ہے تم جانو. ہماری مرجعیت کی فکر ان کو کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے خوف نہیں، انہیں ہم سے خوف ہے. وہ ہماری مرجعیت سے ڈرتے، وہ جانتے ہیں کہ مرجعیت کی طاقت کیا ہے. لہٰذا اس لیے پیچھے لگا کے رکھا ہے. کروڑوں اربوں ڈالر. سادے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کے جو دماغ میں ڈال دیا ہے، جو پیچھے چل پڑے. چل بھائی العوام کالانعام والا حساب ہے ان کا، تو چلو بھائی وہ لوگ پیچھے چل پڑتے نا سارے. نہیں، وہ جو پیچھے برین کام کر رہے ہیں، برین، کہ ان کے مراکز کو قبضہ کرو، ان کے مراکز کو توڑو، ان کے مراکز میں معذرت کے ساتھ جہل عام کرو، جہالت عام کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن نہیں، جن کا یقین ہے، جو جانتے ہیں، پہلے دن سے جانتے ہیں، فاطمہ کے قیام سے جانتے ہیں، مادر حسین کے قیام سے جانتے ہیں کہ نہیں، جھکنا نہیں ہے، مر جاؤ، ڈٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، نہیں ملے گا، نہ ملے. ریکارڈ پہ آنی چاہیے بات کہ سب خاموش نہیں تھے، کچھ ضمیر والے تھے. میں ایک سامراجی ملک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، صرف اس لیے نام نہیں لے رہا کہ مجھے نہیں خوف، وہ جو وہاں میرے بیچارے رہتے ہیں مومنین بھائی، ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے. میں وہاں کی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہاں ایک
ادارے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے یہودی بھی تھے، اور بڑی انہوں نے جناب وہ مذہبی ہم آہنگی کے ذریعے سے کوئی ٹیم بنائی، اور کوئی 150 200 300 کے قریب علماء مولوی حضرات جمع کر دی انہوں نے، ہمارے بھی، دوسروں کے بھی، ہمارے بھی. اور میں نے کہا کہ نہیں جی بالکل یہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کا مزے کی بات یہ کہ اس کی پہلی کلپ کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں آئی میرے پاس، تو اس میں جو تقریر کر رہا ہے ان کا پتہ نہیں یہودی ہے یا جو بھی ہے، وہ نام لے کے جمہوری اسلامی کی برائی کرے کہ دیکھیں وہ تو دہشت گرد مسلمان ہیں، وہ تو یوں ہے، وہ تو وہ ہیں، آپ لوگ، ہم تو یہ چاہتے ہیں امن والا اسلام اور یہ اور وہ نام لے کے، اور نیچے بیٹھے ہوئے مولوی $500 والی تالیاں، جیسے ابھی 25 ہزار والی تالیاں ہے نا. ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا، اور اتنی سنتا رہتا ہوں، 2 4 اور سنا دیں گے، مجھے سناتے رہے بھائی. میں نے کہا نا اب تو میں گزار چکا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. 500 والی $1 والی تالیاں بج رہی ہیں. یہ ضمیر. اب سنیے ہوا کیا. ان میں سے 1 2 پاکستان تشریف لائے ڈیوٹی پر، سمجھ گئے نا آپ، اسائنمنٹ دے کر بھیجا گیا کہ وہاں یہ اتنی بڑی تنظیم بن گئی، اور وہ یہاں پہ آ کے ذرا تقریر کر رہے زبردست. کراچی میں ایک جگہ علماء کا مجمع تھا، مجھ ناچیز کو بھی مجبوراً جانا پڑا کیونکہ بلانے والے میرے بزرگ تھے، میں بھی چلا گیا. تو اور پھر یہ بھی دیکھنے کہ بھئی ہوا کیا ذرا پتہ تو چلے. انہوں نے وہاں کی تعریفیں، یہ وہ یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، اور یوں حکومت ساتھ دے رہی ہے، یعنی ماشاءاللہ فضائل پڑھنے شروع کر دیے سامراج کے. میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، میں امام خمینی کا نام لوں تو کہتے ہیں سیاست آ گئی. یہ مولوی شیطانوں کی تعریفیں کر رہا ہے تو سب کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، ان میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، اور میں کر رہا ہوں تو ان کو پریشان. میں خیر سنتا رہا ساری ان کی کارستانیاں، سب علماء سب. تو میں نے پھر آخر میں سوال کیا، میں نے کہا قبلہ سارے علماء اس اتنے بڑے ملک کے سب آپ کے ساتھ؟ ہاں سب. میں نے کہا سب؟ کوئی بھی نہیں. انہوں نے 2 نام لیے، کہ ان 2 کے علاوہ وہ 2 اتفاق سے ہمارے جگر ہیں، ہماری جان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. ان 2 کے نام لے دی، کہا ان دونوں کے سوا، یا ان کے ساتھ 2 4 جو ہوں گے وہ 2 بڑے بڑے مشہور جو تھے نا اور بھی ہوں گے، 2 کے نام لیے. یقین مانے اس برے مجمع ان کا الحمدللہ خدا کا شکر ہے، میں تو سمجھا تھا سب نے اپنا ضمیر بیچ دیا. پھر ان کی حالت دیکھنے والی تھی جو تھی، کیونکہ جو مجمع بیٹھا تھا وہ مجھے جانتا ہے الحمدللہ، کراچی کا مولانا گواہ ہے، وہ سارا مجمع مجھے جانتا ہے. ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے پھر بات کرتا ہو. ان کی حالت خراب ہوئی، سمجھے تھے شاید 2 4 آدمی جواب دیں گے مولانا حسن ظفر کو، لیکن وہ مولانا حسن ظفر کو جانتے تھے کہ ابھی اتنا ہی کافی ہے، کچھ بولے تو اس سے 4 گنا اور آ جائے گا اوپر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ختم کیا. رسول کی بیٹی کا جنازہ تاریکی میں اٹھایا جائے، ہے کہ نہیں؟ آج کوئی ایسے عام مشہور آدمی کا جنازہ ہوتا ہے، وہ رسا خوش ہوتے ہیں بھائی ہمارے فلانے کے جنازے میں اتنے لوگ آ گئے، ہے نا، اتنے لوگ جمع ہوئے. رسول کی بیٹی کا جنازہ، اور رسول کی بیٹی کو یہ وصیت کرنا پڑ رہی ہے کہ یا علی یا ابوالحسن، رات کی تاریکی میں جب پورا مدینہ سو رہا خاموش، اور تابوت کا ذکر تو میں کر چکا نا، بنوایا تھا، تابوت بنوایا تھا، اور یا علی خاص طور پہ یہ ویسے تو پورے مدینے کے لیے کہا کہ جبھی تو رات کی تاریکی کا نام لے کے کوئی، میں نہیں چاہتی، نہیں نے میرا دل دکھایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے جنازے میں، لیکن خاص طور پہ کچھ نام یہ شریک نہ ہونے پائے. اور سب انتظار میں مدینہ کے کب جنازہ اٹھے گا. علی نے کہا جب ہوگا بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا. رات کی تاریکی میں رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور جنازے کے ساتھ 4 یا 6 بنی ہاشم کے افراد، اور فاطمہ زہرا کے بچے پیچھے پیچھے روتے ہوئے، ہے نا. بچیاں نہیں تھیں، لیکن ایک بچی سے گھر میں رہا نہ گیا. اس بچی کا نام ہے زینب. جب ماں کا جنازہ چلا گیا نا، اس بچی سے برداشت نہیں ہوا
اس بچی نے چادر سر پہ ڈالی اور دوڑی ہے گھر کے باہر اور چلاتی ہوئی جاتی تھی، اماں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ اماں میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ٹھیک، خیر علی نے پہنچا دیا گھر پہ، میں یہ حصہ پڑھ چکا۔ علی کو بس اتنا خیال ہے، اتنا جملہ ضرور کہا علی نے کہ میری بچی رات کی تاریکی صحیح، کوئی دیکھنے والا نہ صحیح، لیکن تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں کہ تو اس عالم میں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے۔ یہ پہلا موقع ہے نا۔ دوسرا موقع جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی اور زخمی حالت میں آپ کو لایا جا رہا تھا، آپ غشی کے عالم میں تھے، اتنا گہرا زخم تھا، لیکن جو ہی گھر کے قریب یا یوں کہیے کہ کوچے کے قریب پہنچے ہیں تو غش سے آنکھیں کھول کر کہا تھا کوئی آگے نہیں جائے گا سوائے میرے بیٹوں کے، کوئی آگے نہیں جائے گا سوائے میرے بیٹوں کے۔ تو کہا ساتھ آنے والوں نے، جانثاروں نے کہ مولا یہ وقت ایسا نہیں ہے، ہمیں ساتھ جانا چاہیے، کہ نہیں گھر میں میری بچیاں ہیں، مجھے ڈر ہے مجھے اس حال میں دیکھ کے کہیں میری بچیاں بلند آواز سے گریہ نہ شروع کر بلند آواز سے گریہ نہ شروع کر دیں اور کوئی نامحرم ان کے رونے کی آواز سن لے۔ کتنی احتیاط، کتنا اہتمام۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ زینب جو سارے مرحلے طے کر گئی، میں کل عرض کر چکا کہ فاطمہ کس طرح اپنے بچوں کے پیچھے 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 جا رہی قدم قدم پہ۔ اگر فاطمہ زہرا ساتھ نہ ہوتی تو مجھے بتائیے جب سکینہ صحرا میں گری تھی تو کون پناہ دیتا، ہے نا؟ کون اٹھاتا؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو، میرے پاس بہت ساری روایات ہیں اس قسم کی، اس لیے میں اطمینان سے پڑھتا ہوں۔ زہرا نے اٹھایا، لیکن آئیے سارے مرحلے طے کیے ثانیہ زہرا نے۔ بھائی کو 70 قدم سے قتل ہوتے دیکھا، خیمے لٹتے دیکھے، خیمے جلتے دیکھے، سر سے چادر کا چھنا تازیانے کھائے، کس عالم میں وہ شام غریبہ گزاری ہے 72 لاشوں کے درمیان میں زینب نے، سب دیکھا، سب دیکھا۔ وہاں سے کوفے کا سفر، کوفے کا دربار، کوفے کا بازار، اور پھر کوفے سے شام تک کا طویل سفر۔ اور آپ جانتے نا کہ سیدھے شام کے راستے پہ نہیں لے گئے تھے، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو یو کو، انگلش کے یو کو الٹا کر دیجئے، یعنی ایک سرا یہاں تھا، یہاں سے یہ سیدھے جاتے تو یہ شام تھا، یہ ایسے گھما کے تکریت اور کہاں 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 بصرے کے ساحل سے لا کے پھر وہ بالبک سے لاتے، وہ بالبک میں آپ جانتے ہیں زیارت بھی ہے 2 صاحبزادیوں کی، جناب سید الشہداء کی، ایک صفیہ نام کی، ایک حولہ نام کی، 2 صاحبزادیاں اور بھی ہیں، بہرحال وہ الگ ہے، ان کی تفاصیل اس کی الگ ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں سے لے کر اتنا لمبا سفر، یعنی کئی مہینے ہیں، اگر کتنی ہی تیز لے کے گئے ہوں تو وہ راستہ بتا رہا ہے کہ 1-1.5 مہینے سے کم کا راستہ نہیں تھا۔ وہ سب صحبتیں طے کر لی، اور اس سب سے بڑھ کر شام کا بازار۔ بس 2-3 جملے سن لیجئے، میں نے مجلس کو ختم کر دیا کہ اولاد زہرا پہ کیا گزری ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور اکثر کیا سنا ہے ایسا کہ معصوم فرماتے تھے نا، جب کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں تو معصوم کیا فرماتے تھے؟ الشام۔ تو میں سوچتا تھا، میں بھی سوچتا تھا، جیسے سوال کرنے والے نے سوچا تھا نا، اور جب سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ شام کا ذکر کیا، وہاں تو شہادتیں نہیں ہوئی ایک سوائے جناب سکینہ، وہاں تو اتنے سارے شہید ہو گئے۔ تو معصوم نے جو جواب دیا تھا، اس جواب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ ہے کیا، منظر کیا ہے۔ میں آپ کو منظر بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ کو اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا چوتھے امام کی، جو آپ نے کہا شام الشام الشام۔ سنیے، میں جب پہلی بار گیا تھا نا شام میں، تو میرے ساتھ ایک گائیڈ تھا، وہ مجھے لے کر گیا پورا بازار۔ آپ جو لوگ گئے ہیں، پروردگار جو نہیں گئے ان سب کو زیارات نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بازار کہیں بہت چوڑا ہے، کہیں چھوٹا، کہیں ایک جگہ پہ اتنا پتلا ہے کہ 3-4 آدمی
4 آدمی مل کے شانے ملا کے پیدل چل سکتے ہیں، باقی وہ چوبارے یعنی چبوترے بنے ہوئے ہیں، اوپر گھر ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ وہی پرانا دمشق ہے جو جس کو دیوار کے اندر محدود کر دیا ہے نا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ کون سا ادارہ ہے دنیا کا، بہرحال اس نے محفوظ کر لیا ہے نا، پرانے شہروں کو جو محفوظ کر لیتے ہیں وہ محفوظ کر دیا گیا. جدید شہر اس کے باہر ہے، قدیم شہر وہی محلے رینوویٹ کرتے رہتے ہیں، محلے وہی ہیں. تو میں جب اس جگہ سے گزر رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہاں سے قافلہ گیا کیسے، اسیروں کا قافلہ کیسے جائے گا یہاں. اور جبکہ ہجوم کا بتایا جاتا ہے کہ اتنا ہجوم. اور پھر دوسری چیز جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب مجھے لے کے جاتا تھا کبھی دائیں طرف گلی میں لے جائے کہ یہاں بھی قافلے والے ٹھہرے تھے، یہ یہودیوں کا معبد، اس کے دیوار سے لگا وہاں تختی لگی ہوئی کہ یہاں بھی آل رسول و قیدی بیویاں یہاں ٹھہری تھیں. پھر کبھی کسی طرف بائیں طرف لے جائے بازار سے، تو میں نے کہا بھائی عجیب ہے، بازار سیدھا جا رہا ہے، یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ ذہن میں خیال بھی عجیب آتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سب بنایا ہوا ہے. لیکن نہیں عزیزوں، نہیں، ایسا نہیں ہوا. اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. اور پھر وہ جو پتلا سا بازار ہے نا، وہاں کا منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جب میں رقیہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں نے کہا میں پڑھتا ہوں اور میری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہوا. عزیزو، آپ کو معلوم ہے نا کہ قافلے کو براہ راست لے جایا نہیں گیا تھا، پہلے ٹھہرا دیا گیا تھا باہر. کیوں؟ سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. وہ 1 دن لگا، 3 دن لگے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. سجاوٹ مکمل نہیں تھی. جب سجاوٹ مکمل ہوئی، اس قافلے کو جب لے جایا گیا ہے تو عزاداران حسین ایک محلے میں سیدانیوں کو پھر کبھی اس محلے میں لے جاتے. اس لیے اتنا وقت لگا. جو کہتے ہیں کہ بازار سے دربار تک پہنچنے کا راستہ تو آدھے گھنٹے کا نہیں ہے، یہ 1 دن 1.5 دن 2 دن کیوں لگا. یہاں لے جاتے تھے. پھر اس کے بعد میں ایک اور روایت میں پڑھتا ہوں، اور وہ ہے اس میں کہ جب ان کو قیدیوں کو دربار میں لے جایا گیا تو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے سب. سنا ہے نا آپ نے، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. ایک رسی میں. وہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رسی میں ان کو کہاں باندھا گیا تھا. تو سنو عزادارو، جب اس تنگ ترین بازار میں پہنچے ہیں تو ناقوں کا چلنا مشکل تھا، لوگوں کا ہجوم، راستہ تنگ. یہ وہ مقام ہے جہاں بیویوں کو ناقوں سے نیچے اتارا گیا. یہاں ایک رسن میں باندھا گیا تھا. اور یہ وہ مقام تھا جس کے لیے سید سجاد کہتے تھے کاش اس سے پہلے میں مر گیا. فرماتے ہمیں بازار شام میں اس طرح لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلام اور کنیزوں کو فروخت کرنے کے لیے لایا جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ان آنسوں کے نذرانے کو قبول فرما لے.